السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، دنیا کا سارا نظام، دنیا کا پورا سسٹم اسباب کے تحت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب اسباب کے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہارے بس میں جتنا ہے اتنا کر ڈالو، تم اپنی پوری صلاحیت کو لگا دو۔ دنیاوی، تمدنی، تہذیبی، سیاسی، عسکری، ہر طرح کی طاقت اور قوت کو حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ مشاہدے کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ قومیں ترقی کے بام عروج کو طے کرتے ہوئے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، لیکن ان کے برعکس مسلمان، جن کو یہ کہا گیا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، وہ سربلند ہونے کے بجائے مغلوب اور مقہور ہو کر کے رہ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں ترقی کے جو اسباب تھے، ان ترقی کے اسباب کو انہوں نے فراموش کر دیا اور صرف توکل اس معنی میں جس معنی میں رہبان توکل کا مفہوم سمجھتے تھے، اسی مفہوم کو عام مسلمانوں نے بھی سمجھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اس سے امید لگانا، کام کو تکمیل کی منزل سے ہمکنار کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا، یہ مومن بندے کا شعار اور ان کا شیوا ہے۔ یہی وہ فرق ہے بنیادی ایک مومن کے اندر اور ایک کافر کے اندر۔ تو مومن سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اور کافر انہی اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں جن اسباب کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ جو اس وقت کرونا کی صورتحال ہے، یقیناً احتیاط کرنا چاہیے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، وہ سارے اسباب اختیار کرنے چاہیے جو اسباب درکار ہیں، لیکن اس کا خوف اتنا زیادہ نہ سما جائے کہ اپنوں سے ملنا جلنا، باتیں کرنا، ملاقاتیں کرنا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور اس پہ اتنا یقین ہو کہ صرف بات کرنے کی بنیاد پر کرونا کے مرض کے اندر مبتلا ہو جائیں، جبکہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں، وہ اسباب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہم اسباب کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ موت آنی ہوگی تو چاہے ہم مضبوط سے مضبوط محل کے اندر کیوں نہ ہو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، موت آ کر کے رہے گی۔ یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مختلف شہروں سے بھاگ کر کے منتقل ہو رہے ہیں، موت ان کا پیچھا کر کے راستے میں ان کو دبوچ لیتے۔ وہ لوگ جو محفوظ گھروں کے اندر ہیں، موت کا اگر آنا مقدر ہے تو موت آ کر کے رہتی ہے، لیکن وہ لوگ جو عام معمول کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی موت کا وقت مقدر نہیں ہے، تو یقین جانیے کہ ان کی موت نہیں آئے گی، اور بغیر اللہ کے حکم کے
کوئی چیز حرکت بھی نہیں کر سکتی، یہ پتے بھی حرکت نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ موت بغیر اللہ کے حکم کے آ جائے۔ اس لیے ہمیں ہر صورت میں، ہر حالت میں اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے، اس کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی سے لو لگانا چاہیے، اسی کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اسی سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ یہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والطاعون وسیء الاسقام، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء، اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا و بلاء الآخرہ، آمین یا رب العالمین۔